عمران خان صاحب بڑے جارحانہ انداز کے اندر وہ اب بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں. ڈائریکٹلی آرمی چیف کو وہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے رشتہ داری تو پھر رشتہ داری ہوتی ہے نا. ہم نے فائلیں دیکھی تھی, ہمیں ان لوگوں نے فائلیں دکھائی تھی, بھائی وہ آپ لوگوں کی فائلیں بھی وہی دکھا رہے ہیں. 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں. شیر افضل مروت نے جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو جو ہے سٹمپ کر دیا کہ نہیں جناب پرابلم ہے. حقیقت یہ ہے کہ پارٹی جو ہے نا مختلف گروپس میں بٹی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب بڑے جارحانہ انداز کے اندر جو ہے وہ اب بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر ایک بڑا چینج ان کے اندر نظر آیا ہے, اور ڈائریکٹلی آرمی چیف کو وہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اپنی پارٹی کی کابینہ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے ملاقاتیں بھی کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے جو ہے ڈائریکٹلی آرمی چیف کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. معاملہ کیا ہے تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی آپس کی ناراضگیاں اور لڑائیاں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں, اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. سب سے پہلے خبر جو ہے وہ اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے. سمیع ابراہیم صاحب کی ایک تصویر جو ہے ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی. انہوں نے لکھا اس کے اوپر آفٹر اے سکسیزفل مائنر ہارٹ پروسیجر. تو ان کی غالباً کوئی چھوٹی سی سرجری ہوئی ہے سمیع ابراہیم صاحب کی, اور یہ ہاسپٹل سے ان کی یہ تصویر ہے. وی وش ہم آل دا بیسٹ, اور ہماری طرف سے ان کی صحت کے لیے دعا ہے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور اپنی نارمل زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کریں. ظاہری بات ہے عید سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ یہ سرجری ہو گئی ہے, اور ان کی صحت اب جو ہے وہ ہی لکس ریکورڈ. تو آئی ہوپ ہی کمز بیک ہوم سون, اور ہماری طرف سے ان کے لیے نئے خواہشات ہیں. اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط موصول ہونے کے مقدمے کی ایف آئی آر کی تفصیلات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. ایف آئی آر کے مطابق خطوط میں تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر عدالتی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس ایف آئی آر کے مطابق یہ الفاظ جج صاحبان کو دھمکانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. خطوط سے جج صاحبان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. دوسری جانب کہا گیا ہے کہ جی اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں, اور بیکائلس انتھارسس یہ بڑا سائنٹیفک لفظ ہے, صحیح طرح شاید بول نہیں رہا. بیکٹیریا کی ایک قسم ہے جو عمومی طور پر جانوروں میں پایا جاتا ہے, اور تفتیشی ذرائع کے مطابق فورنزک رپورٹ میں خطوط سے 70 ملی گرام آرسنک ملنے کی نشاندہی کی گئی ہے. واقعے کا مقدمہ سیکیورٹی انچارج ہائی کورٹ کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے, اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ ریسنٹلی انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا. تو بڑا انٹرسٹنگ اینگل شیر افضل مروت نے ایکچولی شیئر کیا. آئی ریئلی لائکڈ اٹ. انہوں نے کہا کہ پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے ذرا وہ کوٹ کر دوں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ شکر کریں کہ وزیر داخلہ بن گئے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم بننے کا فیصلہ کر لیتے تو ہم تب بھی کیا کر سکتے تھے, ہم روک تو نہیں سکتے تھے انہیں. تو یہ بیچارگی اور لاچارگی ہے ہمارے اس سسٹم کی کہ جس کا اعتراف جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے. تو شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان سنا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا تو اب مجھے بات کی سمجھ آئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو جان بوجھ کے فیصل آباد سے ہروایا گیا ہے. فیصل آباد سے وہ ہار گئے تھے الیکشن. انہوں نے کہا کہ اگر وہ جیت جاتے تو پھر محسن نقوی کی جو وزارت داخلہ کی کرسی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی. تو اس وجہ سے رانا ثناء اللہ کو بھی جو ہے وہ ہروایا گیا ہے. تو دس از اے ویری اسٹرینج کوٹیشن کمنگ فرام اے پی ٹی آئی لیڈر فار سم ون ان پی ایم ایل این. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور ویسے اب اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو کچھ بات جو ہے وہ واقعی سمجھ بھی آتی ہے. اب ظاہری بات ہے نون لیگ تو یا نون لیگ کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس قسم کا بیان تو دے گا نہیں کہ جی رانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس وجہ سے زیادتی ہوئی ہے. تو لیکن جب یہ والا فیکٹر بیچ میں آپ پٹ ان کریں یہ محسن نقوی صاحب والا, تو بات واقعی سمجھ آتی ہے کہ کہ ہر سیٹ اپ میں تو واقعی رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہوتے ہیں. تو اب ان کی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے. لیکن پھر میرا اس کے اوپر ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر اسحاق ڈار کو بھی ہروا دینا چاہیے تھا. اسحاق ڈار صاحب تو سینٹ کے اندر جیت گئے اور آ گئے, اور لیکن وزیر خزانہ جو ہے وہ محمد اورنگزیب ہے. لیکن پھر مجھے ایک اور خیال ذہن میں آتا ہے, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, تو میرے ذہن میں ایک اور خیال آتا ہے کہ پھر رشتہ داری تو پھر رشتہ داری ہوتی ہے نا.
مطلب اسحاق ڈار صاحب تو پھر رشتہ دار ہیں, رانا حسین اللہ صاحب پھر رشتہ دار تو نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو جسٹ کنسپیریسی تھیوری, میں چلیں اس کو اس طرح کہہ لیتا ہوں. اچھا جی, جنگ نے ایک خبر رپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی اور سیاسی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے متعلق قرآن مجید پر حلف لینے کا انکشاف ہوا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق کور کمیٹی میٹنگ میں آپس کی لڑائیوں کی خبریں سامنے آنے کے بعد قرآن پر حلف لیا گیا. ذرائع کے مطابق قیادت نے حکم دیا ہے کہ آپس کی لڑائی یا عمران خان کے پیغامات سے متعلق رائے نہ دی جائے. متعدد ممبران کور کمیٹی نے پارٹی کے فیصلوں پر سوالات اٹھائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان کا پیغام پہلے عمر ایوب اور شبلی فراز کو پہنچاتے. پارٹی رہنماؤں نے متعدد بار ان معاملات پر سوال اٹھائے جن پر تلخی ہوئی. پارٹی قیادت کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے قرآن پاک پر حلف لیا گیا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا. آپ جانتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ فوکل پرسنز کی لسٹ سے نکال دیا گیا تھا. پہلے وہ ڈینائی کرتے رہے, انہوں نے کہا نہیں نکلا, یہ ایسا نہیں ہوا ہے, بلکہ میرے علاوہ جو ہے چند اور لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. لیکن بعد میں عمر ایوب صاحب نے بالآخر وہ لسٹ نکال دی اور انہوں نے کہا کہ پرانے والی کینسل اینڈ نئی والی لسٹ آ گئی ہے. تو اس میں شیر افضل مروت صاحب کا نام نہیں تھا. انہوں نے کہا فوکل پرسنز کننڈرم, I don't need anyone's notification to stay as a focal person of Khan Saab. I became Khan Saab's focal person at a time when all others were hiding for fear and none of them could dare even to speak for themselves. Leave Khan Saab. Stop this focal person's drama lest I expose many of your fake notifications. تو یہ ڈائریکٹلی آبویسلی مطلب پی ٹی آئی کے اپنے جو ان کے ساتھی رہنما ہیں یہ ان کی طرف ٹارگیٹڈ تھا. آج بیرسٹر گوہر اور یہ شیر افضل مروت آپس میں اکٹھے کھڑے ہوئے تھے, میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے ایکچولی یہ سوال کیا گیا کہ جو فوکل پرسنز کی لسٹ ہے اس میں سے شیر افضل مروت کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. تو اس موقع کے اوپر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی ایکچولی صحافی نے کہا کہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ شیر افضل مروت کو جو ہے بیک فٹ پہ لے جایا گیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل وہ بیک فٹ پہ نہیں ہے, بلکہ جو سیاسی کمیٹی بنی ہے جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا اس میں شیر افضل مروت کا نام ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی شیر افضل مروت کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے اسی وقت بیچ میں انٹرسپٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ حقیقت ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے اور میری لیگ پولنگ ہو رہی ہے, اور میں جو ہے وہ ایک حد تک اس چیز کو میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا, ورنہ میں چاہوں تو میں نام بھی لے سکتا ہوں. ایک صحافی نے کہا بھی اگر آپ لے دیں نام, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا. لیکن ہی لکڈ کوائٹ اریٹیٹڈ, جبکہ بیرسٹر گوہر ایکچولی اسے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ادھر ہی مطلب اگلے 10 سیکنڈ کے اندر بیرسٹر گوہر نہیں جو ہے وہ شیر افضل مروت نے جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو جو ہے وہ اسٹمپ کر دیا کہ نہیں جناب پرابلم ہے. اور پرابلم ہے یار, فار گاڈ سیک. مجھے ایک تو اس بات کی بڑی چڑ چڑھتی ہے کہ آپ کیوں بلا وجہ ایک فالس نریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک تو دیاں عادتاں نہیں مکدیاں کہ آپ اتنے سالوں سے آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے فالس نریٹو کریٹ کرنے کی, اور اس کی بیسس اتنی لوز ہوتی ہے کہ کوئی سین مائنڈ بھی جو ہے نا اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے لوگوں کو بیوقوف مت سمجھیں. آپ 3-4 دن یہ ڈرامہ چلاتے رہے کہ نہیں نکالا نام, صحافیوں کو بیٹھ کے ٹرول کروایا آپ نے. وہ زبیر علی خان, وہ بیچارہ وہ جو جرنلسٹ ہے جس نے وہ خبر دے دی تھی, اس کی اینٹ بجا کے رکھ دی پی ٹی آئی کے فالوورز نے کہ جھوٹی خبر دے دی. بعد میں پتہ لگا کہ نہیں خبر جھوٹی تھی. لیکن وہ بے شرم جنہوں نے اس کو صحافی کو ٹارگٹ کیا تھا وہ آ کے معافی تھوڑی مانگیں گے کہ ہاں جی ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے ٹرول زندہ ہیں. تو وہ یہ اس کے اوپر کبھی معافی تو نہیں مانگیں گے. لیکن کیا کریں, بس اسی طرح ہی ہے. لیکن یہ ناراضگیاں جو ہیں وہ صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی ہیں. علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں, انہوں نے ایک لمبی چوڑی ٹویٹ کی, اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے کہا تمام معزز و محترم ممبران جن کو سیاسی کمیٹی میں ذمہ داری ملی ہیں, میری طرف سے بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے اور بہترین فیصلے کرنے کی توفیق دے. میری طرف سے ہمیشہ کی طرح بھرپور تعاون ہوگا. صرف چند معروضات پیش خدمت ہیں بصد احترام بخدمت چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب کی کہ حقیقی آزادی کی اس تحریک میں ہماری بہنیں, ہماری خواتین عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ رہی ہیں. ان کو اس کمیٹی میں ضرور مناسب نمائندگی دیجیے, کیونکہ فی الحال اس میں کوئی خاتون ممبر مجھے نظر نہیں آئی. یہ فیکٹ ہے کہ وہ جو پوری لسٹ ہے اس کے اندر کوئی خاتون شامل نہیں ہے. کچھ ہماری خواتین مشکل الیکشن لڑ کر آئی ہیں اور کچھ جیلیں کاٹ کر نکلی ہیں, ان کو ضرور شامل کیجیے. پھر سندھ, بلوچستان اور کشمیر کو نمائندگی نہیں دی گئی ہے. اگر اس کمیٹی نے کوئی سنجیدہ سیاسی کام کرنا ہے تو اس کمیٹی میں ان 3 ریاستی اکائیوں کو مناسب نمائندگی دینی پڑے گی. غیر مسلم کمیونٹی کو بھی نمائندگی دیجیے, جیسے لال ملی جو مشکل وقت میں سالہ سال سے سندھ میں مشکل حالات میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور نہیں ٹوٹے, اور کوئی ایک ممبر مذہبی عالم بھی ہونا چاہیے جیسے پیر نور الحق
صاحب جن پہ خان صاحب بہت اعتماد کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات, کمیٹی میں سب بہت ہی قابل لوگ ہیں اور سارے ہی مجھ سے زیادہ بہتر لوگ ہیں, لیکن مجھے حقیقی آزادی کے وہ حقیقی مجاہد نظر نہیں آ رہے جنہوں نے چھپ کر اپنی جان بچانے کے بجائے ظلم کے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جیلوں کی صحبتیں برداشت کی, قیدیں کاٹیں, اور جن کے خاندان اور خواتین اور بچوں نے تکلیفیں اٹھائیں لیکن نہ جھکے, نہ بکے اور نہ ڈرے اور نہ ہی ٹوٹے. یہاں شہریار آفریدی کو ہونا چاہیے, مالا کنڈ کے جنید اکبر, سیالکوٹ کے عمر ڈار, ملتان کے عامر ڈوگر اور کراچی کے حلیم عادل اور فیصل نقوی, بلوچستان کے قاسم سوری اور سالار کاکڑ, اور ہزارہ سے اعظم خان سواتی و خان کی شیرنی, اور ہماری بہنیں زرتاج گل, کول شوزب, شاندانہ گزار جیسے گراؤنڈ کے ورکرز کو بھی ساتھ ہونا چاہیے جنہوں نے فسطائیت کا ڈٹ کر میدان میں سامنا کیا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو حالات کی بھٹی میں سے کندن بن کر نکلے ہیں, اور اب آپ کو آگے کا صحیح سیاسی راستہ یہی لوگ بتا سکتے ہیں. کمیٹی اگر 14 کے بجائے 20-25 ممبران کی بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں, بلکہ زیادہ متناسب نمائندگی ملنے کے بعد کمیٹی زیادہ بہتر اور زیادہ مضبوط فیصلے کر سکے گی. ویسے بھی 25 تک ممبران کی کمیٹی نہ زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اتنی بڑی جتنی موجودہ کور کمیٹی ہے جس میں 75 تک ممبران ہے, وہاں پھر فیصلہ سازی مشکل ہو جاتی ہے. باقی ہم سب ایک ٹیم ہیں اور باہمی اتفاق و اتحاد ہی خان صاحب کی عدم موجودگی میں ہماری واحد اور اصل طاقت ہے. اگر ہم مخلص و متحد رہے تو شنید ہے کہ جلد ہمارا لیڈر ہمارے بیچ ہوگا اور ہمارا اصل مینڈیٹ ہمارے پاس واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے شہریار آفریدی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا جس میں بڑا سخت انہوں نے کل ان کی ایک تقریر وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے. بیسکلی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ پارٹی جو ہے نا مختلف گروپس میں بٹی ہوئی ہے, ٹوٹی نہیں ہے لیکن گروپس موجود ہیں. وکلا کا ایک گروپ موجود ہے جو پرانے جو پارٹی کے ساتھ لائلسٹ ہیں وہ موجود ہیں, جو سیاست میں آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. پھر اسی کے اندر جو ہے وہ لوگ بھی ہیں جو ایکچولی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, ہیں تو پرانے لیکن انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. پھر چند ایسے بھی جو پرانے بھی ہیں لیکن وہ سرفیس کے اوپر بھی رہے. تو یہ آپس کی جو ہے یہ ایک بیسکلی پولیٹیکل جنگ چل رہی ہے کہ کون ان معاملات کو سنبھالے گا. لیکن میرا خیال میں علی محمد خان صاحب نے جن لوگوں کا نام لیا ہے یا پن پوائنٹ کیا ہے کہ جی ان کی نمائندگی نہیں ہے, سندھ سے نہیں ہے, بلوچستان سے نہیں ہے, خواتین کی نہیں ہے, تو یہ حقیقت ہے کہ واقعی ان کی نہیں ہے, تو ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ پھر بھی پوری لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ صرف 2 وکلا اس کے اندر رہ گئے ہیں, بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت, بس یہ صرف 2 لوگ ہیں. تو دیکھیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب شہریار آفریدی صاحب کی البتہ وہ جو تقریر تھی جس میں انہوں نے بڑی سخت قسم کی تقریر کی, اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا گیا ان سے, بیرسٹر گوہر سے پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی کی دھمکی پر انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی کی بہت سی قربانیاں ہیں, وہ ہمارے ہیرو ہیں, ہماری درخواست ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم سے کریں. جو لوگ پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے اور بیانات دے چکے ان کا واپس آنے کا فیصلہ عمران خان کریں گے. جب عمران خان رہا ہوں گے تو اس وقت دیکھیں گے کس کس کو پارٹی میں واپس آنا ہے. شیر افضل مروت نے کہا کہ جی شہریار آفریدی نے جو بات کی میں اس کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے خرم ذیشان کے لیے آواز اٹھائی ہے. خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا عمران خان کے فیصلے کی توہین ہے. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے جارحانہ موڈ کے اندر آج کل جرنلسٹ سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اس مرتبہ بھی انہوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لیتے ہوئے جو ہے ان کے اوپر الزامات لگائے. مجھے آج سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے کی ایک انٹریکشن یاد آ رہی ہے کہ جب بشرا بی بی وہاں پہ موجود تھیں اور وہ میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کر رہی تھیں, اس وقت انہوں نے آرمی چیف کا جب نام لیا تھا اور اس وقت DGI کا جب نام لیا تھا تو عمران خان صاحب ایکچولی ان کی کونی پکڑ کے جو ہے ان کو سائڈ پہ لے گئے تھے, نوئنگ کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو بعد میں بلکہ ان کی جو بہن ہے بشرا بی بی کی, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی, نہیں یہ نہیں کہا گیا, وہ نہیں ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا. لیکن ظاہری بات ہے سارے جرنلسٹ وہاں پہ رپورٹ کر رہے تھے, سب نے سنا بھی دیکھا بھی تھا. لیکن اس کے بعد جب اگلی ڈیٹ آتی ہے, مطلب اس واقعے کے بعد جو اگلی ڈیٹ آتی ہے اس میں عمران خان صاحب کے بھی جذبات, حالات, خیالات بدل چکے ہوتے ہیں. اور اب وہ میرے خیال میں شاید بشرا بی بی نے یا تو ان کی تجویز ہوگی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب میں نے اگر ایک پوزیشن لے لی ہے تسی بھی لو. تو پھر خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی آرمی چیف کے اوپر انہوں نے کافی کچھ کہا تھا. تو آج جب انٹریکشن ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں تو آج بھی جو ہے وہ فل فورس کے ساتھ آئے ہیں. اب میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس میں گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی. ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز حاصل کی جس کے مطابق اس سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے. اب 1 کروڑ 80 کدھر اور 3 ارب کدھر, زمین آسمان کا فرق ہے.
تو اکثر قالین والے کچھ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ڈیلنگ کر لیتے ہیں. بھائی کنے دا ہے, 10,000 دا ہے, کنے دینا, 300 دینا ہے, وہ کہتا ہے نکالو. تو مطلب مجھے تو پتہ نہیں کہ گراف جویلری سیٹ کی اسی قسم کی کوئی ڈیلنگ لگ رہی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی, وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئی. بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا. انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا. توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلزمین سے گراف جویلری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا. توشہ خانہ ریفرنس بنانے میں چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا. اب ڈائریکٹلی آگے آرمی چیف کے بارے میں کہتے ہیں, جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی. فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا. اچھا, یہ ویسے ٹیکنیکلی بات غلط ہے, فواد چودھری نے کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی. فواد چودھری نے ایکچولی ٹویٹ کی تھی, کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی. تو خان صاحب کی بیسک, اگر تو انہوں نے یہ جملہ کہا ہے جو رپورٹ ہوا ہے تو ان کی بیسک نالج ہی غلط ہے. انہوں نے کہا اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا. پرویز الہی, شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز صاحب کو فیصلہ آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے, مگر قاضی فائز صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا. 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے. کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا. لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا. ISI نے ججز کی تقریریں کروائیں. جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے. اب یہ بڑی ڈینجرس ایریا میں جا رہے ہیں, 1971 کی ایگزامپلس دے رہے ہیں. مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا. مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا. مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یار مجھے نا اس بات سے معذرت کے ساتھ میرا بڑا اختلاف ہے. یہ جو PTI کے لوگ جو ہے نا بار بار 1971 کی بنگلہ دیش کی, ایسٹ پاکستان کی, مجیب الرحمان کی جب ایگزامپلس دیتے ہیں نا, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن اس کا آپ کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اینڈ آئی ٹیل یو 2-3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش جو تھا نا, اس میں بہت سا ایک جو ڈفرینس تھا وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلاف کا تھا. کہ مشرقی پاکستان کو کے لوگوں کو وہاں پہ یہ لگتا تھا کہ جناب ہم لوگ یہاں پہ سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور یہ ریونیو جو ہے وہ جا کے مغربی پاکستان کے اندر, جو پریزنٹ ڈے پاکستان ہے, اس کے اندر جو ہے لگایا جاتا ہے. تو ایک یہ ریزن تھی. دوسرا بنگالی لینگویج کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے رائٹس بھی ہوئے تھے. تیسرا وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ فاطمہ جناح کے چیف پولیٹیکل ایجنٹ تھے. ٹھیک ہے, جب فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تھا نا ایوب خان کے خلاف تو اس کے چیف پولیٹیکل ایجنٹ تھے. اور وہاں پہ مقابلہ فاطمہ جناح کا ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا, ایوب خان کے ساتھ, جن کے پوتے آج آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی شیخ مجیب الرحمان کو بعد میں جب وہ بنگلہ دیش کے اندر وہ پالیٹکس کر رہے تھے تو اس کے بعد ان کی میجورٹی ہونے کے باوجود جو ہے پھر اس کے بعد جب آپ نے ان کو حکومت نہیں دی تھی تب وہاں سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے تھے. دونوں چیزوں کا موازنہ بنتا نہیں. اور سب سے ایک بیسک چیز جس کی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جو تھے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود سے پل بڑھ کے نہیں آئے ہوئے تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح جو ہے نا وہ سابق جنرلز وغیرہ کی گودوں میں پل بڑھ کے جو ہے وہ ان کا سیاسی قد کاٹ اتنا بڑا نہیں تھا. تو یہ ایک بڑا انفیئر کمپیریزن ہے. آپ بلا وجہ جو ہے نا وہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش مت کریں برائے مہربانی. ورنہ آپ سب سے پہلے تو معافی مانگیں جو پچھلا پورے 10 سال آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے جس قسم کی پالیٹکس کی ہے, سب سے پہلے تو آپ اس کی معافی مانگیں. پھر سن 1971 تے بنگلہ دیش تھی ہے نا مثالہ دینیاں تھیں. اچھا جی, انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جی اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے. شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے. آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں, ملک میں لا قانونیت ہے. آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی. زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا. زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں, ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ اب دوبارہ یہاں پہ معذرت ایک اور جو خان صاحب کی غلطی ہے کہ جی یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح چند صحافیوں کو اینکر پرسنز وہ آج تک کہتے ہیں کہ جی ہمیں فائلیں دکھائی گئی تھیں, ہم نے فائلیں دیکھی تھیں, ہمیں ان لوگوں نے فائلیں دکھائی تھی. بھائی وہ آپ لوگوں کی فائلیں بھی وہی دکھا رہے ہیں. آج آپ لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں آج کل جو آپ لوگ چیخے مار رہے ہیں نا تو آپ لوگوں کی فائلیں بھی وہی لوگ دکھا رہے ہیں. تو اگر وہ والی فائلیں ماننی ہے نا یا وہ والے کیسز ماننے ہیں کہ جناب کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا
تو آپ مان گئے اچھا اینج ہے گئے او ہو ایڈا بڑا چور ہے گئے. تو معذرت کے ساتھ آج کی فائلیں آپ کو چور کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, آج کی فائلیں آپ کو چور کہہ رہی ہیں. تو بلا وجہ جو ہے وہ ہیرو بننے کی میرے خیال میں اس میں کوشش نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ فائلوں کا استعمال کس طرح ہوتا ہے, آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں. صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کو اس وقت میرا بیسک اعتراض ان صحافیوں کے ساتھ یا اختلاف اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جسٹ بیکاز ایک ادارے نے آپ کو فائلیں دکھا دیں آپ چپ کر کے مان گئے, اچھا اینجے گئے. آپ کو تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایک قانونی پروسیس چلتا ہے. آج میں عمران خان کے خلاف جتنے کیسز کے فیصلے آئے ہیں, میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں, دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میرا بیسک اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ اس کے اندر جتنے قانونی پہلو ہیں وہ نہیں فالو کیے گئے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ قانونی پہلو اگر فالو کیے جاتے تو باقی عمران خان صاحب صحیح طور پہ گلٹی نظر آتے, لیکن اب جب آپ نے ان کو جس طریقے سے گلٹی ڈکلیئر کیا ہے, جو طریقہ واردات آپ نے اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ بیٹا تو نے بال پھینک کے وکٹ تو نے اڑا دی, لیکن بال جو تھی نا وٹا بال تھی, بال جو بالنگ ایکشن ٹھیک نہیں تھا. تو یہاں پہ عمران خان صاحب کی جو کلی کھڑکائی گئی ہے اس میں بالنگ ایکشن وٹا بال تھی. وٹا بال سمجھتے ہیں نا کیا ہے, جو کرکٹ نہیں جانتے وہ مطلب تھرو کرنا جسے کہتے ہیں نا, وہ وٹا بال کہتے ہیں اس کو. خیر, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے. جنرل عاصم منیر کی تقریر سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں. میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے. علی زیدی رابطے میں تھا, اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں. اچھا کیوں نیوٹرل رہیں؟ پہلے بیٹھ کے جنرل باجوہ دورے تو یہ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب بیٹھ کے پھر عاصم منیر صاحب کے حوالے سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ جناب آپ نیوٹرل رہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو وہ نیوٹرل رہیں گے. میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا, غلامی سے بہتر موت ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو قاضی فائزہ سے انصاف کی امید ہے. اس پہ خان صاحب نے کہا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے, میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا. آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے. ہمیں غدار بنایا گیا, 9 مئی میں پھنسایا گیا, لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. کئی ججز, محسن نقوی, چیف الیکشن کمشنر اور نگراں حکومت لندن پلان کا حصہ تھے. میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی. ہاں, جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی. صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا, وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا. جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا. جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا. 1971 میں ملک ٹوٹا, آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے. اس وقت جتنی تگڑی جماعت پی ٹی آئی ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں. آج دوبارہ الیکشن کروا لیں, دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا. مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں. اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں, پاکستان کا ایشو ہے. مجھے قائل کر لیں. موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے. زہر دینے, بشرا بی بی کو زہر دینے کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا جب تک بشرا بی بی کے اینڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا. چلو, یہ میڈیکل سائنس کے بارے میں بھی خان صاحب کو سب کچھ پتہ ہے. پھر ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اور بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا, اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا. مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے. جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ, کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے. جو قوم اپنی آزادی کے لیے منڈے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. میں پوری قربانی دوں گا. میں آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان سے سوال کیا گیا کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں, وہی بشرا بی بی پر الزام بھی لگا رہے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹیوں کی تشکیل 9 ہو رہی ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ کمیٹیوں کی تشکیل روزمرہ کے سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہیں, حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.